جب بھی ہمارے ملک میں قرضہ لینے کی بات آتی ہے تو IMF کا ذکر از مینڈیٹری۔ پاکستان اور IMF کا تو بالکل خالہ جی کے گھر والا حساب ہے، ہر وقت لون کی ریکویسٹ۔ مطلب ہمیشہ ہم ہی لون مانگتے ہیں، کوئی اور بھی جاتا ہے ان کے پاس؟ میرا خیال ہے ہماری حکومت کی میتھس کافی کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرضہ اترتا نہیں، بلکہ ہم دن بہ دن IMF کے اور مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے IMF کیا ہے؟ So let's just give you an insight of what this word means to Pakistan. The long version of the IMF is the International Monetary Fund, which means it's basically a fund of money. اس فنڈ کی 191 کنٹریز ممبر ہیں اور ہر ممبر اپنی کنٹری کے سائز اینڈ رول ان دا ورلڈ اکانومی کے لحاظ سے اس فنڈ میں پیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یعنی چائنا وغیرہ زیادہ پیسے ڈالیں گے اور پاکستان، نیپال وغیرہ کم، اور یہ پیسے ان ممبر کنٹریز میں سے جس کے حالات برے ہوتے ہیں وہ ان کو لینڈ کرتے ہیں۔ پر IMF جب پیسے دیتا ہے تو کچھ کنڈیشنز بھی رکھتا ہے تاکہ کچھ کنٹریز کو IMF سے پیسے لینے کی عادت نہ پڑ جائے۔ یہ 1944 میں ورلڈ وار 2 کے بعد اسٹیبلش ہوا تھا ٹو اسٹریم لائن اینڈ اسٹیبلائز دا اکنامک کنڈیشن آف دا ہول ورلڈ۔ IMF کا مقصد ہے ممبر کنٹریز کی گروتھ اور ٹریڈ کو بہتر بنانا اور وہ پالیسیز کو ڈسکریج کرنا جو ملک کی کامیابی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ویل آن پیپر تو ایسا ہی ہے، یعنی IMF وہ کمیٹی ڈالنے والی آنٹی ہیں جو ضرورت مند آنٹیوں کو پیسے ادھار دیتی ہیں۔ IMF ممبر کنٹریز اور انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ Moreover, it plays a vital role in uplifting the living standards and diminishing the poverty of people and to prevent any financial crisis which may obstruct their way of prosperity. IMF اکاؤنٹیبل ہے اور اپنی ممبر کنٹریز کے ذریعے گورن ہوتا ہے۔ پاکستان نے 1950 میں پہلی دفعہ IMF سے کانٹیکٹ کیا when the country was undergoing numerous fiscal problems۔ 1958 میں پہلا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا اور یہ اگریمنٹ پاکستان نے اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے کی اور بیلنس آف پیمنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا، اور بس اس کے بعد سے ہم IMF کی مدد لے رہے ہیں۔ 1965 اور 1968 میں بھی پاکستان نے IMF سے مدد لی۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان کرائسس کے بعد بھی پاکستان نے IMF کا سہارا لیا۔ 1973، 74، 77 اور 1980 میں بھی لونز لیے گئے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں 1988 میں IMF سے قرضہ لیا گیا۔ In 1990 نواز شریف نے بھی دوست ممالک سے مدد کا سوچا، لیکن then again in 1993, 94 and 95 یعنی during the بے نظیر رین IMF کے در پر پھر حاضری دی گئی۔ 1997 میں پھر نواز شریف کی گورنمنٹ کو IMF سے مدد لینی پڑی کیونکہ اکانومی کا حال بہت برا ہو چکا تھا۔ 2008 میں PPP کے PM یوسف رضا گیلانی نے IMF سے سب سے بڑا لون لیا which was $7.6 billion۔ پھر after 10 years یعنی 2018 میں عمران خان کو پہلے اپنے دوستوں سے مدد لینی پڑی because his government wanted to avoid going to the IMF، مگر 2019 میں ان کو بھی IMF کا سہارا لینا پڑا۔ More recently 2023 میں IMF کے ساتھ ایک $3 billion کی اگریمنٹ سائنڈ ہوئی which was signed when Pakistan was at a risk of defaulting on its financial obligations۔ 2024 میں $7 billion کا اسٹاف لیول اگریمنٹ سائن ہوا according to which پاکستان کو 37 months کی انسٹالمنٹس میں رقم ادا کی جائے گی۔ مارچ 2025 میں پاکستان نے IMF سے ایک نیو کانٹریکٹ کیا $1.3 billion کلائمیٹ چینج اور پینڈیمک ریڈینس کے لیے، یعنی پاکستان ابھی $2.3 billion کے انتظار میں ہے۔ مگر that would not make sense. What do the IMF and big countries like US get out of this one-way relationship? اصل میں IMF کے لونز پر کنڈیشنز ہوتی ہیں جو بورونگ کنٹریز کو اپنی اکانومی میں ریفارمز کرنے پر مجبور کرتی ہیں، جیسے سبسڈیز کم کروانا، ٹیکس بیس کو براڈن کروانا اور فسکل ڈیفیسٹس کو کنٹرول کروانا۔ اور یہ ریفارمز اصل میں امریکہ جیسے ملکوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پاکستان میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے جو ریجنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے۔ پلس IMF ریفارم سے پاکستان میں بزنس انوائرمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جو امریکن کمپنیز کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہ گورننس ریفارمز کرپشن اور منی لانڈرنگ کو روکنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں جو کہ امریکہ کے فارن پالیسی گولز میں شامل ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ IMF میں سب سے بڑا شیئر ہولڈر امریکہ ہے۔ امریکہ اپنی ڈپلومیٹک انفلوئنس اور ووٹنگ پاور سے IMF کی پالیسیز کو اپنے جیو پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ کے لیے شیپ کر سکتا ہے۔ دیٹ مینس کہ اس ون وے ریلیشن شپ کا امریکہ یا IMF کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ بوروئنگ کنٹری کو مکمل طور پر ڈپینڈنٹ کر دیتا ہے۔
That said, other than in 2013, where significant disbursements and repayments took place, Pakistan has always been the country in dire need of credit. Also examining the history, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ strategic repayments took place in 2009 and 2014, which showcased a somewhat proactive approach to debt management. مگر ہر بار IMF کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ Political instability, short-term fixes, lack of reforms, اور ہماری حکومتوں کا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا.